نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم مصلیان کرام، عنوان درس ہے شرک کی حقیقت۔ اس مرکزی عنوان کے تحت کتاب و سنت کی روشنی میں شرک کی مذمت، اس کی برائی خرابی سنتے اور معلوم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے مختصر درس میں ہم معلوم کریں گے شرک جہنم کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ محترم بھائیوں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ دنیا کا ہر انسان ایک امتحان اور ایک ٹیسٹ سے گزر رہا ہے، اور اس کا رزلٹ آخرت میں ملنے والا ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے۔ انسان یہاں جو بھی اچھا برا عمل کرتا ہے، اس کا بدلہ، اس کا صلہ اس کو کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ اسی لیے آخرت کو دار الجزا کہتے ہیں، بدلے کا گھر۔ انسان یہاں جیسا بھی عمل کرے اور جس حالت میں بھی مرے، اسی عمل کی بنیاد پر، اسی خاتمے کی بنیاد پر اس کا معاملہ آخرت میں طے کیا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عمل سے بنتی ہے زندگی، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، کیونکہ آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک ہے جنت اور ایک ہے جہنم۔ ان دو ٹھکانوں کے علاوہ تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کون سا عمل ہے جو جنت میں لے جائے گا؟ آسان سا جواب ہے، جنت میں لے جانے والے بہت سارے اعمال ہیں جو قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ ان اعمال کو اگر توحید کی حالت میں کیا جائے تو ہی وہ مقبول ہوں گے اور جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہاں جنت میں لے جانے والا بنیادی جو عمل ہے وہ توحید ہے، توحید پر جنت منحصر ہے۔ اور اسی طرح جہنم میں لے جانے والے بہت سارے اعمال قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا، سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ شرک، جو ہمارا مرکزی عنوان ہے۔ گویا توحید، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالی موحد کو جنت میں داخل کرے گا، اگرچہ کہ وہ کتنا ہی بڑا گنہگار، پاپی، عاصی کیوں نہ ہو۔ پہلے تو اس کے گناہوں کی سزا اسے ملے گی جہنم میں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا دینے کے بعد اس کو کہاں پہنچائے گا؟ جنت۔ اگر وہ مومن موحد ہے، حالت توحید پر اس کا انتقال ہوا ہو، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف بھی کر کے جنت میں پہنچا سکتا ہے، یا اسے جہنم میں ڈال کر اس کے گناہوں کی سزا اسے دے کر آخر کار جنت میں اسے پہنچا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ موحد ہو، توحید پرست۔ اس کے مقابلے میں اگر مشرک حالت شرک میں توبہ کرنے سے پہلے مر گیا، چاہے اس کی کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ، وہ ساری نیکیاں اکارت پر ضائع ہو جائیں گی، اور وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اس طرح توحید یہ جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے،
شرک یہ جہنم کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ اب تک کی جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس گفتگو پر ایک دلیل بھی ہے، وہ دلیل پورا آج کے درس کا خلاصہ ہے۔ مسلم کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنتانی موجبتانی، دو صفتیں، دو خصلتیں، دو اعمال واجب کرنے والی ہیں۔ صحابہ کرام ایسی باتیں، ایسی تعلیمات سنتے تو خاموش نہیں رہتے تھے، فوراً سوال کرتے، فوراً پوچھ لیتے، معلوم کر لیتے، سیکھ لیتے۔ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد کہا، من موجبتان یا رسول اللہ، دو واجب کرنے والی صفتیں، خصلتیں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، من ماتا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو گویا اس کی زندگی توحید والی زندگی اور اس کی موت توحید والی موت۔ جو اس توحید کے ساتھ جیا اور توحید کے ساتھ مرا، تو اب یہ توحید اس کے لیے کون سی چیز کو واجب کرتی ہے؟ دخل الجنہ، یہ جو ہے جنت کو واجب کرتی ہے، یعنی توحید۔ اور دوسری چیز ہے، ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ ایرے غیرے نتو خیرے کو شریک کرتا تھا، خواہ اللہ کی صفات میں ہو، اللہ کی ذات میں ہو، اللہ کی عبادت میں ہو، اللہ کے اختیارات و تصرفات میں ہو، اللہ کے حقوق میں، جس کسی میں بھی وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا تھا، شرک کی حالت میں زندگی گزارا اور اسی حالت میں مرا، تو یہ شرک اس کو کیا واجب کرے؟ جہنم کو واجب کر دیتا۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اندر فرمایا۔ تو یہ دو چیزیں، یہ دو خصلتیں، ایک ہے توحید جو جنت کو واجب کرنے والی ہے، دوسرا ہے شرک جو جہنم کو واجب کرنے والا ہے۔ لہذا اس شرک جیسے خطرناک اور بھیانک عمل اور اس کے خطرناک نتائج اور نقصانات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، اور اس شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے آل اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو روکنا چاہیے۔ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شرک جیسے خطرناک عمل اور اس کے برے نتائج سے بچائے۔ اللہ تعالی توحید کی زندگی نصیب فرمائے، توحید پر خاتمہ فرمائے، دنیا میں عزت دے، مرنے کے بعد جنت دے، اور جو لوگ بھی شرک کے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نور توحید سے منور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔